بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جس نے کائنات کو تخلیق کیا اور وہی ہے جو اسے چلا رہا ہے۔ میں ہوں اقبال امام اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اخبار الیوم۔ آپ سے امید کرتا ہوں کہ اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گے تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو۔ پچھلے دنوں میں لاہور چیمبر آف کامرس کے صدر ابو ذر شاد کا انٹرویو دیکھ رہا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جیسے حالات میں آج دیکھ رہا ہوں پہلے کبھی نہیں تھے۔ ہم نے 1960 میں جرمنی کو لون دیا اور آج خود لون لینے پر مجبور ہیں۔ ہمارے صنعت کار جو ہیں وہ پریشان ہو کر دوسرے ملکوں کا رخ کر رہے ہیں۔ سرمایہ آنے کے بجائے یہاں سے سرمایہ جا رہا ہے، اور صرف یہ حال ہمارے صنعت کاروں کا نہیں ہے بلکہ ہر شخص پریشان ہے۔ ہر کاروبار پر اس کا اثر ہوا ہے۔ ہر کاروبار ٹھپ ہو گیا تقریباً۔ اوپر سے یہ ایران اسرائیل کی جنگ، اس سے اور مزید حالات خراب ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کسی صنعت کار کو ایک یونٹ لگانے میں کئی سال لگ جاتے ہیں، اور جب پیداوار شروع ہوتی ہے تو قرضداروں کی ٹیلی فون کی گھنٹیاں بجنے لگتی ہیں، اور اسی فکر میں وہ بیمار ہو جاتا ہے، کئی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو پھر وہ کول جنہ بھی سرمایہ ہوندا ہے وہ لوگوں نوں، ڈاکٹراں نوں دے چھڑدا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے صنعت کار کا جو حال ہے ہمارے کسان کا اس سے مختلف نہیں ہے۔ وہ بھی پانی، بجلی، کھاد، بیج اور دیگر ضروریات کے لیے پریشان رہتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ فصل خراب ہو جائے تو وہ بھی منجی پھڑ لینا ہے۔ اروما ٹریول کے ندیم شریف نے بتایا کہ ہمارے کچھ ساتھیوں نے حج عمرہ کام چھوڑ کر، یعنی جو اچھا خاصا چل رہا تھا اسے چھوڑ کر وہ ریئل اسٹیٹ کی طرف گئے۔ لیکن ریئل اسٹیٹ کی جو متعلقہ انڈسٹریز ہیں جیسے سیمنٹ، بجری، اسٹیل، ٹائلز، پینٹ، فرنیچر وغیرہ وغیرہ، ان کے ریٹ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں اور رکنے کا نام نہیں لے رہے کہ جب بھی پروجیکٹ بن کر تیار ہوتا ہے تو بلڈر کو بجائے فائدے کے نقصان ہو جاتا ہے، اور یہ حالات سدھرنے کا نام نہیں لے رہے۔ لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں ایران کے تاجروں کو کہ ایران کو اب تک تقریباً 145 ارب ڈالر کا سے زیادہ کا نقصان ہوا۔ 2090 لوگ مارے گئے، عمارتیں، ہسپتال، اسکول اور ریلوے اسٹیشن تباہ ہو گئے۔ لیکن ایران کے تاجروں نے لکھ کر لگا دیا کہ جب تک جنگ چلے سامان لے جاؤ، پیسے جنگ کے بعد دینا، اور انہوں نے تمام اشیاء کی قیمتیں آدھی کر دی، جبکہ ایرانی حکومت نے جنگ شروع ہوتے ہی پیٹرول اور ڈیزل فری کر دیا، اور جو بیمار یا زخمی تھے ان کی علاج معالجے کا جو خرچہ تھا اس کا 70% اپنا ذمے لے لیا۔ بہت بڑی بات ہے، میں کہتا ہوں بہت اچھا کام کیا انہوں نے۔ اور ایران کے سپریم لیڈر، تعجب ہے مجھے کہ ان کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، اور یہی حال ہمارے پہلے پرائم منسٹر لیاقت علی کے بیٹے، آج ان کی اولاد در بدر ہے، اور جب وہ شہید ہوئے تو ان کا بنیان پھٹا ہوا تھا اور ان کی جیب میں چند روپے تھے۔ تعریف وہ جو غیر کریں۔ بھارت کے بابا رام دیو، جسے یقیناً آپ جانتے ہوں گے، انہوں نے کہا کہ ایرانی قوم
سپر طاقت صرف اللہ کو مانتی ہے. وہ کسی کے آگے سر نہیں جھکاتی, صرف اللہ کے آگے سر جھکاتی ہے. میں بہت زیادہ نہیں جانتا ہوں ایران کے بارے میں, لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں یہ پروفٹ محمد صاحب کے ریئل خاندان کے لوگ ہیں جن کو سیاہ کہا جاتا ہے. ان کو کوئی جھکا نہیں سکتا, ان کو کوئی مٹا نہیں سکتا, اور ان کو ہرا بھی نہیں سکتا. دلهای ما آلوده است, آلوده محبت‌های بیجا, آلوده دشمنی‌های بیجا, آلوده هوس‌های بیجا, آلوده وابستگی‌های بیجا. خب این در عمل ما اثر می‌گذاره, این ما رو عقب می‌اندازه. اللهم املأ قلبي حبا لك وخشية منك وتصديقا وإيمانا بك وفرغا منك وشوقا إليك. وہ علی اور حسین کو ماننے والی قوم ہے. وہ سر کٹا تو سکتے ہیں, جھکا نہیں سکتے. میں کہتا ہوں اگر دنیا کے تمام مسلم ممالک ایک ہو جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں ہرا نہیں سکتی. یہی بھٹو چاہتے تھے, اسی لیے انہوں نے اسلامی سربراہ کانفرنس بلائی. وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی جو مسلم ملک ہیں ان کی اپنی فوج ہو, ان کا اپنا بینک ہو, ان کا اپنا دولت مشترکہ ہو, اقوام متحدہ ہو, تاکہ وہ اپنے مسائل خود حل کر سکیں. لیکن افسوس کہ ایسی سوچ رکھنے والے لوگوں کو چن چن کے راستے سے ہٹا دیا گیا. لیکن لوگ آج بھی بھٹو کو, شاہ فیصل کو, صدام کو اور قذافی کو یاد کرتے ہیں. مجھے افسوس ہوتا ہے, بہت افسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو کب عقل آئے گی, وہ کب متحد ہوں گے, کب ان میں ایکا ہوگا. کاش وہ سمجھ جائیں. اور ایک بات میری اور سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستانی عوام ریال, ایرانی ریال کیوں خرید رہی ہے, کیوں جمع کر رہی ہے, وہ کیا کرنا چاہتے ہیں, اسے کیا حاصل ہوگا. پچھلی اور اس سے پہلے کی کئی ویڈیو میں نے شوگر کا ذکر اور اس سے ہونے والے نقصانات کا اور اس سے بچاؤ کے طریقے کا آپ کو بتایا. اسی طرح اچھا فروٹ کیڑے کیڑے کھائے جا سکتے ہیں اس دوران؟ دیکھیے فروٹ کھان کا طریقہ ہے. ایک تے فروٹ جہاں نا شوگر مریض بالکل کھا سکتا ہے, لیکن جوس پینا ریکمینڈڈ نہیں. تسی اگر فروٹ کھانا ہے, تسی ڈائبیٹک پیشنٹ ہو, تسی پورا ایز اے ہول فروٹ کھاؤ جہاں تھوڑا فائبر بھی جا رہا ہے, جی تھوڑا ادھر جوس بھی جا, سب کچھ جا رہا ہے. ایز اے ہول فروٹ کھانا ہیلدی ہے, لیکن وہ بھی طریقہ ہے کہ ایسے ٹائم تے کھاؤ جدوں تسی کھانا نہ کھا رہے ہو, جب خالی پیٹ ہو. اے نہیں کہ تسی کھانا بھی کھا لیتا پھر نال ہوتے تسی 2-3 مالٹے بھی کھا لیتے اور تسی کہو جی شوگر لیول ہائی ہو رہا ہے میرا. اس طرح نہیں, اے ٹھیک گل نہیں. تسی اگر ایک چیز کھا رہے ہو تو ایٹ اے ٹائم وہی چیز کھاؤ, تے ایٹ اے ٹائم جہاں بھی فروٹ تسی کھا رہے ہو وہ کوانٹیفائی, جیسے میں نے پوشن کنٹرول کی گل کی تھی, تسی کوانٹیفائی. اے نہیں کہ تسی پیٹی پوری جی نا مالٹیاں دی کھا لی تو تسی کہو جی میں تو مالٹے ہی کھاتے ہیں, ایسے کوئی گل نہیں ہوئی نا. تسی اگر مالٹے کھانے ایک ٹائم تے 1 یا 2 بس, اس تو زیادہ نہیں. یعنی تھوڑا تھوڑا فروٹ کھایا جا سکتا ہے. فروٹ بڑا ہیلدی ہے, لیکن سارے فروٹ تسی کھا سکتے ہو. صرف اسی ایڈوائز کرتے ہیں کہ جی ام تے کیلا اودے زیادہ تے انگور, 3 فروٹ ایسے نے جہاں گلائسیمک انڈیکس 55 تو زیادہ ہے. جنہاں دا گلائسیمک انڈیکس 55 تو زیادہ ہے وہ اندر جا کے تو فوراً شوگر لیول ہائی کر دینے. اسی ایڈوائز کرنے ہیں کہ اگر تھوڑی شوگر کنٹرول نہیں تو تسی پلیز اے 3 فروٹ جڑے ام انگور تے کیلا اے نہ کھاؤ. اس لیے کہ میں نے بہت سے لوگوں کو اس بیماری میں بڑے دردناک ان کے انجام دیکھے. مجھے خود اس بیماری کی وجہ سے فالج ہوا, اور آج یہ عالم ہے کہ میں صحیح طرح چل نہیں سکتا, دوڑنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, بغیر چھڑی کے بالکل نہیں چل سکتا. 22 سالہ حیدر جس نے اپنی اس مرض کی وجہ سے بینائی کھوئی. مشہور شاعر, نوجوان شاعر عالم عظیم وادی, مارکیٹنگ مینیجر انیس الرحمان صدیقی, میرے بہنوئی سرفراز علی, اس مرض کی وجہ سے ان کے گردے فیل ہوئے اور یہ سب اللہ کو پیارے ہو گئے. میری کزن, ان کو شوگر تھی, ان کے پیر میں زخم آیا اور وہ اتنا بڑا کہ ڈاکٹروں کو ان کا پیر کاٹنا پڑا. افسوس
وہ بھی نہ بچ سکیں. مجھے بہت افسوس ہے کہ، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کو، تمام بھائیوں کو اس مرض سے بچائے. لیکن خود بھی احتیاط کرنی ہوگی، متوازن غذا کھانی ہوگی، ایکسرسائز کرنی ہوگی، واک کرنی ہوگی، صبح جلدی اٹھنا پڑے گا، رات جلدی سونا چاہیے. اور جب آپ سونے کے لیے رات کو اپنے بستر پر جائیں تو یہ جملے دہرائیں: میں ٹھیک ہو رہا ہوں، میری شوگر کنٹرول ہو رہی ہے. اور جب دوسری صبح آپ کی آنکھ کھلے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو زندہ اٹھایا، اور 2 گلاس پانی پئیں. اس کے بعد کوشش کریں کہ 9 بجے تک ناشتہ کر لیں، رات کا کھانا 8 بجے تک کھا لیں. اور اگر آپ پارک نہیں جا سکتے تو اپنے کمرے میں ٹہلیں، اپنے کمرے میں ایکسرسائز کریں، لیکن کریں ضرور. کھانا کھا کر لیٹے نہیں، کھانا کھا کر بیٹھے نہیں، کیونکہ وہ پھر ہضم نہیں ہوگا، اور پھر اس نا ہضم ہونے کی وجہ سے آپ کئی بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے. پرہیز بہت ضروری ہے. کچھ لوگ پرہیز نہیں کرتے بالکل. جیسے میرے والد نے ہارٹ اٹیک ان کو ہوا اور ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ پرہیز کیجئے. وہ دوا تو کھاتے رہے لیکن پرہیز نہیں کیا. قلاقند کھاتے تھے، پائے کھاتے تھے، اور پتہ نہیں ایسی کون کون سی چیزیں ہیں جو انہیں نقصان کرتی تھی وہ کھاتے تھے، جس کی وجہ سے ان کو پھر اٹیک ہوا اور پھر اٹیک ہوا، اور آخر کار وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. میں پھر کہتا ہوں کہ علاج کے ساتھ ساتھ پرہیز بہت ضروری ہے. اگر آپ پرہیز نہیں کرو گے تو دوا اثر نہیں کرے گی، دوا بے اثر ہو جائے گی، نہ پھر دعائیں کام کریں گی اور نہ کسی کی دیکھ بھال. اور جب آپ بیمار ہو جاؤ گے تو تھوڑے عرصے آپ کے لوگ آپ سے ہمدردی جتائیں گے، اس کے بعد تو کنارہ کٹ لیں گے، آپ کو نظر انداز کر دیں گے. تو کتنا دکھ ہوگا آپ کو، کتنی تکلیف ہوگی آپ کو. تو اس تکلیف سے بچنے کے لیے، ان حالات کو نہ ہونے دینے کے لیے آپ پرہیز کیجئے، دوا لیجئے، اور ایسی غذا کھائیے جو آپ کو نقصان نہ دے. شوگر 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہائی، ایک لو. ہائی شوگر میں زیادہ تر پیاس بہت لگتی ہے، پیشاب بار بار آتا ہے، اور ایسے لوگوں کو، ایسے مریضوں کو فالج کا خطرہ رہتا ہے، جیسے مجھے ہوا. جبکہ لو شوگر میں کمزوری محسوس ہوتی ہے اور آدمی نڈھال رہتا ہے، اور ایسے مریضوں کو ہارٹ اٹیک کا خطرہ رہتا ہے. میں پھر کہوں گا کہ خدا کے لیے اپنا خیال کیجئے، احتیاط کیجئے، اور کوشش کیجئے کہ آپ کو شوگر یا کوئی سی بھی بیماری نہ ہو. پچھلے دنوں ہم نے یونائٹڈ کنگ کے بارے میں ایک ٹیلی فونک سروے کیا، یہ جاننے کی کوشش کی کہ آخر یونائٹڈ کنگ کی کون کون سی چیزیں لوگوں کو پسند ہیں. تو پتہ چلا کہ بچوں کو نوڈل، نمکو اور بسکٹ پسند ہے، جبکہ نوجوانوں کو بند کباب پسند ہے، وہ اسے لنچ کے طور پر دفتر میں کھاتے ہیں. جبکہ بزرگ جن کے دانت نہیں ہیں وہ نان خطائی پسند کرتے ہیں، اور عورتیں تو کھانوں کی شوقین ہوتی ہیں، کھانوں کی دیوانی ہوتی ہیں، اور وہ تو چاہتی ہیں کہ تو ہم پکے پکائے کوفتے منگا لیں، ہم بھنا قیمہ منگا لیں، آلو گوشت منگا لیں، اور دوسری چیزیں منگا لیں، تاکہ ہمیں پکانے سے چھٹی مل جائے. ایک دن میں 2 تلوار کے پاس، نہیں 3 تلوار کے پاس یونائٹڈ کنگ کے آفس گیا تھا. تو مجھے حسین صاحب نے بتایا تھا کہ ایسے سروے
اور فیڈ بیک ہم بھی لیتے رہتے ہیں اور اسی کی روشنی میں تبدیلیاں بھی کرتے ہیں, نئے نئے آئٹم بھی بناتے ہیں تاکہ گاہک کو پسند آئے اور ان کا شوق بڑھے. انہوں نے کہا کہ کسی بھی ادارے کی کامیابی کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک امید, تاکہ وہ اس امید پہ ہر پروڈکٹ بنائے اپنی کہ لوگ اسے پسند کریں گے. ایک کوشش کہ لوگ اچھی چیز کھانا پسند کریں اور ان کی بنائی ہوئی چیزوں کو ان کی کوششوں کو سراہیں. اور جب تک یہ نہیں ہوگا وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. انہوں نے کہا کہ آج الحمدللہ ہمارے پاکستان میں بڑی مشہوری ہے, لوگ اسے یونائیٹڈ کنگڈم کی مصنوعات کو پسند کرتے ہیں اور اپنے عزیزوں کو بھیجتے ہیں, خود بھی استعمال کرتے ہیں, اور ہم کوشش کریں گے کہ اچھے سے اچھا ایسی چیزیں بنائیں کہ جو لوگوں کو پسند آئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں کہ آپ لائک, شیئر اور سبسکرائب کریں گے تاکہ میرا حوصلہ بڑھے اور میں اسی طرح آپ کے لیے ویڈیو بناتا رہوں.